اس کی ایک گرل فرینڈ تھی. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کیونکہ ہر ایک کی 2 4 4 ہوں گی. آپ سے زیادہ لڑکیوں کے ہیں, ان کی ویٹنگ لگے ہوئے ہیں. ہاں, آپ کا نمبر تب آئے گا جب ان کو کوئی چھوڑے گا تب. ہاں, جتنی آپ کی نہیں ہے گرل فرینڈ, اس سے زیادہ ان کے بوائے فرینڈ ہیں, اور سب سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ منگواتی ہیں. آج ریچارج ختم ہو گیا ہے, دوسرے سے کہتی ہیں میری لپسٹک ختم ہو گئی ہے, تیسرے سے کہتی ہیں میرا پاؤڈر ختم ہو گیا ہے. ہم ہی لوگ بے وقوف بنے ہیں جو دھنا دھن فون پہ ڈالتے جا رہے ہیں. لو میری جان, لو ڈارلنگ, لو سویٹی, لو. ہم ہی بے وقوف ہیں اور وہ ماسٹر مائنڈ ہیں اس کے. بہت بڑی بات کہہ دی ہے مولانا جرجیس نے آج. لڑکیاں گالی دیں گی, کمینہ ہمارے فون پہ بیلنس آنا بھی یہ بند کروا دے گا ہمیں. کیا آپ دنگ رہ جائیں گے. خوبصورتی وید نے بتائی ہے, وید نے. وچرن نہ سنا چھوڑیاں ہائنا, وچرن نہ سنا چھوڑیا ہائنا پرتمگوتی نرپلنگ چھدو دسیون کوٹی شونی ہنشیتی. شریمد بھاگوت پران ادھیائے 12 اسکند ادھیائے 2 اسکند 12 اور منتر نمبر 19. وچرن نہ سنا چھوڑیا ہے نہ پرتمگوتی. اب بہت دنوں کے بعد نہ منتر پڑھا ہے نا, اس لیے وہ ادھیائے نمبر تھوڑا سا ذہن میں ویسے نہیں. تو میرے بھائیوں, وچرن نہ سنا چھوڑیا ہے نہ پرتمگوتی نرپلنگ چھدو دسیون کوٹی شونی ہنشیتی. اتنا سندر ہوگا کہ تمہارے دماغ میں نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ اتنے سندر, آخری نبی اتنا حسین, اتنا جمیل, اتنا خوبصورت ہوگا. وچرن نہ سنا جو تمہارے دماغوں میں, تمہارے خیال میں نہیں آئے گا. اس کے شریر سے اتلیہ تیز کی کرنیں چھٹک رہی ہوں گی, ارتھات اتنا سندر ہوگا کہ تمہارے دماغ میں نہیں آئے گا. حقیقت میں محمد رسول اللہ بہت خوبصورت تھے. اگر کچھ ضعیف روایتوں کو بھی ملا لیا جائے تو یہاں تک لوگ کہتے ہیں اور حدیثوں میں آتا ہے, لیکن اس کی استنادی حیثیت مضبوط نہیں ہے, کہ نبی مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کی لائٹ اور چمک سے زمین پر گری ہوئی سوئی بھی مل جایا کرتی تھی. لیکن اس حدیث کی استنادی کیفیت مضبوط نہیں ہے. لیکن صحیح حدیثوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم کی خوبصورتی کا ذکر اتنا زیادہ ہے کہ آپ تعجب کریں گے. اتنے خوبصورت, اندازہ لگائیے. محمد رسول اللہ ایک بار اپنے پیر کا جوتا صحیح کرنے بیٹھ گئے. ایسا نبی کہاں ملے گا. جوتا ٹوٹ گیا تو اب خود سنبھالنے لگے. یہاں تو بات بات پر بیوی کو حکم دینے والوں, روٹی لا, پانی لا, کپڑے دھل. اور آپ تعجب کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملے گی کہ آپ نے کہا ہو عائشہ کپڑے دھل دو, خدیجہ کپڑے دھل دو. حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر کے کام خود کر لیتے تھے, کپڑے خود دھل لیتے تھے, بلکہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے. میں اگر آٹا گوندنے لگتی تھی تو چھین لیتے تھے, آٹا خود گوند دیتے تھے اور کہتے تھے پیڑے میں بنا رہا ہوں, روٹی تم بناتے ہو. ابھی آج ہم کسی کو اس کے گھر میں روٹی بناتے ہوئے دیکھ لیں تو کیا کہیں گے, ہے جورو کے غلام. ہمارے یہاں عجیب سسٹم ہے. اگر کسی کو گھر میں جا کر کپڑے دھوتے ہوئے دیکھ لیں اور بیوی موجود ہو اس کی, ارے صاحب تم کپڑے دھل رہے ہو, بہت بری حالت ہے تمہاری گھر میں, کیا کنڈیشن ہے تمہاری. اللہ کے رسول سے سیکھو, گھر کے کام کر لیتے تھے, کپڑے خود دھل لیتے تھے, کپڑا پھٹ جائے تو پیبند خود لگا لیا کرتے تھے. اور بیویاں 1 2 نہیں 7 موجود ہیں, زندہ ہیں, کسی اور سے بھی کام کروا سکتے ہیں. ارے ایک بیوی خطرناک ہو سکتی, 2 ہو سکتی تھی, 7 تھوڑی ہیں, کوئی ایک تو ہوگی زیادہ محبت کرنے والی. لیکن آپ اس سے بھی نہیں کہتے تھے یہ سب چھوڑ دو. یہ ہماری سوچ بدل گئی. جوروں کے غلام, اور غلامی سب کرتے ہیں اپنے گھر میں لیکن دوسرے کو چڑھاتے ہیں. گھر میں کس کی کیا کنڈیشن ہمیں مت بتاؤ. ہر شادی شدہ آدمی کو تجربہ ہے. یہ باہر جو میک اپ کر کے رہتے ہو, کریش نہیں ٹوٹتی, کپڑے کی چشمہ لگا ہے چلے جا رہے ہو, مجھے معلوم ہے گھر میں تمہاری حیثیت کیا ہے. یہی بات تو ویسی صاحب نے بھی کہی تھی پارلیمنٹ میں. یہاں جتنے بیٹھے نا بہت بڑے کرمنل گنڈے, گھر میں سب کی گنڈا گردی نکلتی ہے. میرے بھائیوں, حقیقت میں جو شادی شدہ ہے وہ سب جانتا ہے, تجربے والا ہے.
لیکن زندگی کے صحیح طریقے گزارنے کا طریقہ تو نبی اکرم نے سکھایا ہے، سیکھو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی اکرم پیر کا جوتا ٹوٹ گیا، اس کو صحیح کرنے لگے اپنے ہاتھ سے، کرتے کرتے پسینہ ٹپکنے لگا، پسینہ ٹپکنے لگا اللہ کے رسول کی پیشانی سے، اور پسینے کی ایک بوند ٹپک کے زمین پر گری، اسی میں نور نکلا، چمک رہی تھی، چمک، پسینے میں چمک، اس نور کو، پسینے کے اس بوند کو، اس جو ڈراپ پسینے کا جو قطرہ گرا زمین پر، اس میں سے ایک روشنی سی نکل رہی تھی، اس کو دیکھ کر دیکھ رہا محمد رسول اللہ کا چہرہ چمک رہا ہے، تو حضرت عائشہ ایسے دیکھتی چلی گئی اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے نبی نے جوتا ہٹا کے ایسے کیا تو دیکھا عائشہ مجھے دیکھ رہی ہیں، تو کہا عائشہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اے میرے سرتاج، ابھی ابھی آپ کے پیشانی سے جو پسینے کی بوند ٹپکی ہے اس میں ایک نور نکلا، ایک روشنی چمکی، میں نے آپ کے چہرے پر دیکھا ہے، اللہ کی قسم آج سے زیادہ خوبصورت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، زمانے جاہلیت میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا ابو کبیر حذلی۔ سنیے، اب میں بہت آہستہ کر دیا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ اے اللہ کے نبی، زمانے جاہلیت میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا ابو کبیر حذلی، اس کی ایک محبوبہ تھی، ایک گرل فرینڈ تھی، محبوبہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسے سمجھو، اس کی ایک گرل فرینڈ تھی، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کیونکہ ہر ایک کی دو دو چار چار ہوں گی، آپ سے زیادہ لڑکیوں کے ہیں، ان کی ویٹنگ لگے ہوئے ہیں، ہاں آپ کا نمبر تب آئے گا جب ان کو کوئی چھوڑے گا تب، ہاں جتنی آپ کی نہیں ہے گرل فرینڈ اس سے زیادہ ان کے بوائے فرینڈ ہیں، اور سب سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ منگواتی ہیں، آج ریچارج ختم ہو گیا ہے، دوسرے سے کہتی ہیں میری لپسٹک ختم ہو گئی ہے، تیسرے سے کہتی ہیں میرا پاؤڈر ختم ہو گیا ہے۔ ہم ہی لوگ بے وقوف بنے ہیں جو دھنا دھن فون پہ ڈالتے جا رہے ہیں، لو میری جان، لو ڈارلنگ، لو سویٹی، لو، ہم ہی بے وقوف ہیں اور وہ ماسٹر مائنڈ ہیں اس کے۔ بہت بڑی بات کہہ دی ہے مولانا جرجیس نے آج، لڑکیاں گالی دیں گی کمینہ، ہمارے فون پہ بیلنس آنا بھی بند کروا دے گا ہمیں، اور جلسے ہوتے کس لیے ہیں اور پروگرام کس لیے ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو کبیر حذلی ایک شاعر تھا زمانے جاہلیت میں، اس کی ایک گرل فرینڈ تھی، اس نے اپنی گرل فرینڈ کی تعریف میں ایک شعر پڑھا تھا، اس کی خوبصورتی کی تعریف میں، بہت خوبصورت تھی اس کی گرل فرینڈ، اس نے اپنی خوبصورت گرل فرینڈ کے لیے جو شعر پڑھا تھا، اگر آج وہ آپ کو دیکھ لیتا، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ لیتا، تو وہ شعر اپنی محبوبہ سے، اپنی گرل فرینڈ سے وہ شعر چھین کر آپ کو دے دیتا، کیونکہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ اس شعر کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ، تب اس نے ایسا کون سا شعر پڑھا تھا اپنی گرل فرینڈ کے لیے کہ اس کے حقدار ہمیں، وہ اپنی بیوی سے یا اپنی گرل فرینڈ سے وہ شعر چھین لیتا اور ہمیں دے دیتا؟ کہاں؟ تو کہا کہ اچھا شعر سناؤ، کیا پڑھا تھا اس نے اپنی محبوبہ کے لیے؟ اس نے کون سا شعر گنگنایا تھا؟ تو حضرت عائشہ پہلے شرمائی، کہا نہیں بتاؤ نا، جب تم نے بات چھیڑی ہے تو پوری کرو، بتاؤ اس نے اپنی محبوبہ کے لیے کون سا شعر پڑھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس نے اپنی محبوبہ کو کہا تھا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ سُرَّةِ فِي وَجْهِهَا، سوری یہ شعر تھا، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ سُرَّةِ إِلَىٰ وَجْهِهَا بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ، اے میری محبوبہ، اے میری گرل فرینڈ، اے میری معشوقہ، تو اتنی خوبصورت ہے، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهَا، جب میں تیرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، جب میں اس کی حسن کی طرف دیکھتا ہوں، جب میں اس کے فیس کی طرف دیکھتا ہوں، جب میں اس کے رنگ اور کوالٹی کی طرف دیکھتا ہوں، جب میری نظر اس کے چہرے کی طرف پڑتی ہے، بارقت کا
برق العارض المتحللی، تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان پہ 14ویں رات کے چاند کے اندر چمک پیدا ہو گئی ہو. برقت کا برق العارض المتحللی، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اور اس کی چمک چاروں طرف روشنی پھیلاتی ہے، اسی طرح میری محبوبہ کا چہرے کی خوبصورتی ہے. اگر اس کو اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کے چہرے کے حسن سے پورا کا پورا کمرہ چمک جائے، پورے کے پورے کمرے میں روشنی ہو جائے. اے اللہ کے نبی، اس نے یہ شعر اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی گرل فرینڈ کے لیے پڑھا تھا، لیکن آج وہ آپ کو دیکھ لیتا تو کہتا میری محبوبہ کے اندر کوئی کوالٹی ہی نہیں، یہ خوبصورتی کا حق تو محمد رسول اللہ کا ہے. یہی حسین و جمیل ہے، اتنے خوبصورت تو محمد رسول اللہ ہے. یہ شعر چھین کر وہ آپ کو دے دیتا. اللہ کے نبی اٹھے اور اٹھ کر حضرت عائشہ کو سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، ان کی پیشانی کو چوم لیا اور کہا عائشہ مجھے تو نے جو خوشی دی ہے وہ بہت بڑی خوشی ہے، وہ میری حسن اور خوبصورتی سے بھی بڑھ کر خوشی ہے. آج تو نے میرے دل کو بہت خوش کیا ہے. ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ نبی کی خوبصورتی کا حال تھا کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں اگر وہ شاعر زندہ ہوتا تو وہ شعر چھین کر آپ کو دے دیتا. ایک یہودیہ نے کہا تھا حضرت عائشہ سے، عائشہ قرآن کہتا ہے یوسف بہت خوبصورت ہیں اور قرآن تو تمہارے نبی پر اترا ہے. تو یہودیہ نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا ہاں. تو کہا کہ قرآن جب تمہارے نبی پر اترا تو تمہارے نبی کی، تمہارے شوہر کی تو تعریف ہی نہیں ہے خوبصورتی کی، اس میں تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر ہے، بہت خوبصورت تھے. اور عائشہ اس میں تو یہ بھی لکھا اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی پر الزام لگنے لگا کہ یہ اپنے غلام کو اپنا دل دے بیٹھی ہے، یوسف کے لیے دیوانی و پاگل ہے. تو اس نے ساری عورتوں کا منہ بند کرنے کے لیے اپنے گھر پہ سب کو بلایا، سب کے ہاتھ میں چھری دے دی اور ایک ایک پھل دے دیا اور کہا کہ یوسف ان کے سامنے سے نکل جاؤ. حضرت یوسف جب ان کے سامنے سے نکلے تو مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو کاٹ رہی تھی پھل، لیکن یوسف کو دیکھا ان کی خوبصورتی کو تو پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، انگلیوں پر انگلی چھری چل گئی، کٹ گئی. قطعنا ہے، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، زمین پر گرنے لگی، انگلیاں کٹ گئیں اور کٹی نہیں تھی، ادھر سے کٹ کے گری دوسری جگہ اور ان کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے. ایسے یوسف کی خوبصورتی میں ایسے الجھ گئی کہ ہاتھ پر چلنے والی چھری اور چاقو نہیں دیکھ رہی ہیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں تو دیکھ نہیں رہی ہیں اور دیکھتی چلی گئیں اور کہتی ہے ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ابھی تو صرف بادشاہ مصر کی بیوی دل دی تھی، اب ساری عورتوں نے دل دے دیا. بڑی خوبصورت ہے یہ تو یوسف. یہودیہ چڑھا رہی ہے، یہودی عورت چڑھا رہی ہے، یہ تمہارا قرآن ہی تو کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن تمہارا اور تعریف یوسف کی. حضرت عائشہ پر صبر نہیں ہوا، کہتی ہے کہ ہاں آئے یہودیہ میرے گھر آئی ہو، کھجور کھاؤ، پانی پیو اور جاؤ. تمہیں نہیں معلوم، یہ تو اچھی بات ہے کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا، حسن محمد نہیں دیکھا. اب جو کہا حضرت عائشہ نے وہ سنیے. آئے یہودیہ، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی. اچھا ہوا انہوں نے یوسف کو دیکھا، محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا. تو یہودیہ پھر چڑھاتے ہوئے کہتی ارے جاؤ نا، اگر دیکھ بھی لیتی تو کیا کرتی؟ مان لو اگر وہ محمد کو دیکھ بھی لیتی تو کیا کرتی؟ تو حضرت عائشہ نے جو جواب دیا وہ سنیے. کہا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی. اے یہودیوں، لو رأینا جمال حبیبی لقطعنا قلوبہن، اگر انہوں نے میرے نبی کے حسن کو، میرے نبی کی خوبصورتی کو دیکھ لیا ہوتا تو انگلیاں نہیں
दिलों पर छुरियां चला ली होती, दिलों को काट लिया होता, अपने कलेजे काट दिए होते, अपने दिलों को काट दिया होता। अरे यहूदिया, मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट डाली अपनी, लेकिन मक्के की औरतों ने, मदीने की औरतों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा तो अपना बेटा मैदान जंग में कटवा दिया, अपना भाई मैदान जंग में कटवा दिया, अपना शौहर मैदान जंग में कटवा दिया। ये मोहम्मद का हुस्न है। मिस्र की औरतों ने मोहम्मद को, यूसुफ को देखा तो अपने हाथ की उंगलियां काटी, लेकिन मोहम्मद को जिन औरतों ने देखा उन्होंने अपने लाल, उन्होंने अपने लखते जिगर मैदान जंग में कटवा दिए, अपना शौहर मैदान जंग में कटवा दिया, अपना भाई मैदान जंग में कटवा दिया, अपना बेटा मैदान जंग में कटवा दिया। कौन मुकाबला कर सकता है मेरे नबी के हुस्न का, और कौन मुकाबला कर सकता है यूसुफ के हुस्न का? मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो उंगलियां काटी, और मक्के मदीने की औरतों ने मोहम्मद के हुस्न को देखा है तो अपने बेटे मैदान जंग में कटवा दिए। अगर मिस्र वालियों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा होता तो अपने दिलों को काट लेती। ये खूबसूरती थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए हजरत आयशा अपने शौहर को हमेशा सूरज माना करती थी, सूरज की तरह कहा करती थी, और लोगों में ऐलान करके कहती थी, लोगों ली शम्सुन वलिलाफाति शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई इन्न शम्स ततलू बाद फज्रिन शम्सी ततलू बाद लिशा। लोगों, एक तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है। ली शम्सुन वलिलाफाति शम्सुन, एक मेरा सूरज है, एक आसमान के पास भी सूरज है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा बेहतर है। इन्न शम्स ततलू बाद फज्रिन, आसमान का सूरज तो फजर के बाद तुलू होता है। वह शम्सी ततलू बाद इशा, और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना सूरज कह रही हैं। मेरे भाइयों, इतने खूबसूरत थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जाबिर इब्ने समूरा फरमाते हैं कि मैं अंधेरी रात में मोहम्मद रसूलुल्लाह को ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते मस्जिद नबवी में पहुंचा तो देखा मेरे नबी मस्जिद नबवी की कच्ची जमीन पर लेटे हुए हैं। शमाइल तिर्मिज़ी की रिवायत, 14वीं रात का चांद अपनी रोशनी मस्जिद नबवी में डाल रहा था। मैं एक तरफ मोहम्मद का चेहरा देखता तो दूसरी तरफ चांद का चेहरा देखता। नबी अकरम ने पूछा, है जाबिर, क्या बार बार देखते हो, कभी मेरा चेहरा कभी चांद को? फरमाया, अल्लाह के रसूल, आज देख रहा हूं चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे नबी? पूछा, अच्छा तो क्या लगा, क्या महसूस किया? तो हजरत जाबिर कहते हैं, अल्लाह के नबी आपने पूछा इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा। अगर किसी दूसरे ने पूछा होता कि मोहम्मद ज्यादा खूबसूरत है या चांद, तो उसको मैं जवाब देता, क्या तू अंधा है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देख और आसमान के चेहरे को देख, आसमान पर चांद को देख। इस चांद को भी अगर हुस्न मिला है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिला है। इस चांद को भी खूबसूरती मिली है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है। इतना खूबसूरत नबी छोड़कर, इतना एक्सपर्ट डॉक्टर छोड़कर गैरों के पास जाते हो, वेस्टर्न कल्चर को अपनाए हो, उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना रहन सहन, यहां तक कि अपनी बेटियों का पर्दाव और लिबास, ये सब कुछ उस एक्सपर्ट डॉक्टर के मुताबिक करिए, उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक करिए अपनी जिंदगियों में। मेरे भाइयों, रहन सहन में नबी की सीरत को अपनाइए और फिर देखिए जिंदगी में किस तरह खुशगवारी आती है और माहौल अच्छा होता है। 1.5 घंटे की इस तकरीर के बाद मेरे भाइयों, अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है, क्योंकि रात के 12:30 और 1 बजे टाइम मिलने के बाद आदमी आधा मर जाता है। अगर शुरू में टाइम दो तो थोड़ा चौकन्ना रहता है, लेकिन ना हम शुरू में सो सके ना लास्ट में, और रात में 1 बजे लाकर बीच में ऐसा टाइम दो कि ना हम इधर के रहे ना उधर के, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी भी मजबूरी है, और ये सिर्फ आप ही के यहाँ नहीं, कल मेरा प्रोग्राम बरहेट में है तो उधर भी हमारे साथ यही जुल्म होगा। कल भी यही जुल्म हुआ था,
اور جب تک مجھے لگتا ہے کہ بہار اور جھارکھنڈ میں ہم رہیں گے تو شاید ہم کو لاسٹ ہی میں ٹائم ملے گا. اب کسی سے کہنا بھی بیکار ہے. بہرحال 1.5 گھنٹے کی اس تقریر کو آپ کم نہ سمجھیے. نبی کی سیرت پر ہونے والی اس تقریر پر اکتفا کرتے ہوئے یہ سوچ کر یہاں سے جائیے کہ انشاءاللہ رسول کی زندگی ہی اور آپ کا نمونہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرے گا. اور ساتھ میں پھر ایک بات اعلان، میرے بھائیو، یہ مسجد کے تعاون کے لیے اجلاس ہو رہا ہے. مسجد